الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ یہ سورہ قلم چل رہی ہے، ابھی 17 نمبر سے لے کر 23 نمبر کی آیت پڑھی گئی، اور یہ مضمون تو آگے تک تقریباً 33 نمبر کی آیت تک چل رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ سنایا ہے، باغ والوں کا قصہ سنایا ہے، ان کی جو آزمائش ہوئی، اور یہ اس وقت کے جو مشرکین تھے، کفار تھے، ان کو پہلے سنایا گیا، اس کے بعد جو بھی پڑھے گا اس کے لیے اس میں سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو اپنا نظام ہے امتحان لینے کا، آزمانے کا، وہ نظام یہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں، مصیبتیں لاتے ہیں، تنگیوں میں مبتلا کرتے ہیں، حالات سے گزارتے ہیں۔ اگر اس میں آدمی سنبھل گیا، اللہ کی طرح توبہ تلہ کر لیا اس نے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو اچھے حالات دیتے ہیں۔ اور اگر ان برے حالات میں بھی اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا تو پھر اچھے حالات امتحان کے لیے دیتے ہیں، اچھے حالات میں اس کو آزماتے ہیں۔ اس میں بھی اس نے اپنے آپ کو نہیں سنوارا تو پھر اللہ اپنی پکڑ کرتا ہے۔ یہ ترتیب ہے، اور یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 94 اور 95 میں ذکر کی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پوری آیت ہے، اس میں یہ مضمون ذکر کیا، اللہ کا طریقہ بیان کیا۔ لیکن یہ جو یہاں قصہ ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا طریقہ، بلکہ مکہ والوں کے ساتھ جو آزمائش کا طریقہ تھا وہ الگ ہو گیا۔ مکہ والوں کے لیے پہلے اچھے حالات رکھے گئے، بہت اچھے حالات تھے، کھانا پینا، عزت، شرف، مقام، سیاست، لیڈرشپ، یہ وہ سب اچھا تھا، لیکن وہ قابو میں نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اچھے حالات کو ختم کر کے برے حالات بھیجے، قحط بھیجا۔ ایسی سخت حالت تھی کہ ابو سفیان مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد لینے آئے کہ تمہاری فیملی کے لوگ، تمہارے خاندان کے لوگ سخت حالات میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیسے وغیرہ دے سکتے تھے دیے، بلکہ اللہ سے دعا بھی کی۔ تو برے حالات آئے، اس میں بھی نہیں ہوئے تو پھر پکڑے گئے ہو۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال اپنی ترتیب سے آزمائش کرتا ہے۔ تو ایسے تو ہم ہر وقت امتحان گاہ میں ہیں، ایگزام ہال میں ہیں۔ خوشی ہے تو بھی امتحان ہوگا شکر کا، اور غمی ہے تو صبر کا امتحان ہوگا۔ تو کہا انا بلونا، کہ ہم نے ان کی آزمائش کی، مکہ والوں کی۔ کیسی کی؟ تاکہ کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے کہ باغ والوں کو آزمایا تھا۔ یہ یمن کے لوگ تھے، اور قصہ یہ ہے کہ ان کا ایک باغ تھا، تو بوڑھے میاں تھے، اولاد بھی تھی، تو ان کی کھیتی ہوتی تھی، تو بوڑھے میاں کا اپنا طریقہ تھا، غریبوں کے لیے نکال دیتے تھے کہ یہ غریبوں کو دینا ہے، اپنا بھی نکالتے تھے، پھر جو ہو آگے کا کام کرتے تھے۔ اب ایک مدت کے بعد ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، بوڑھے میاں کا۔ اب ہاتھ میں آیا، سرکار کی چوپڑی میں چھوکروں کا نام چڑھا کھیت میں، تو بچوں نے سوچا اور آپس میں بات کی کہ اپنے ابا تھے نا، ان کو کچھ سمجھنی پڑتی تھی، محنت اپنے کرنے کی، زمین اپنی، کھاتر اپنا، اور دبلا لاوے اس کو پیسے بھی اپنے دیتے ہیں، اور ابا وہ غریبوں کو دے دیتے کھیتی میں سے، ابا کو سمجھنی پڑتی۔ اب ابا چلے گئے تو کیا کرنا ہے تھا کہ اذ اقسم، انہوں نے قسمیں کھائی، لیسرمنها مصبحین، کہ صبح سویرے بالکل تہجد میں، فجر میں جب کوئی اٹھتا بھی نہیں، اس وقت جا کے کھیتی کاٹ ڈالیں گے، اپنے جو کھیت پک رہا ہے اس کی کھیتی کو اپنے کاٹ دیں گے۔ ولا یستثنون، ولا یستثنون کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنے ابا جو غریبوں کے لیے الگ کر دیتے تھے، اپنے الگ نہیں کریں گے، سارا کا سارا اپنے پاس رکھیں گے، اسی لیے وہ تہجد میں جا کے کاٹنے گئے، تاکہ کوئی اٹھے نہ اور کوئی لینے بھی نہ آئے، کوئی لینے آئے تو شرما شرمی میں دینا پڑے، لیکن ٹائم بھی ایسا طے کیا کہ سب سناٹا ہو۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں پڑھا کہ صبح میں جا کے کاٹ لائیں گے، یعنی ان کو اپنی طاقت پر اور اپنے مشورے پر اتنا کانفیڈنس تھا، تو انشاءاللہ کی بھی ضرورت نہیں محسوس کی انہوں نے کہ ہو جائے گا۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں انشاءاللہ کا قصہ لکھا ہے۔ کیا قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا گھوڑا خریدنے کے لیے، پیسے تھے، اس کا کوئی دوست ملا، کہاں جا رہا ہے؟ تو کہ گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں، پیسے جیب میں لے کے۔ تو کہ انشاءاللہ تو بول، کہ پیسے جیب میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ خیر گیا، گھوڑا پسند کیا، سودا کیا، بات چیت ہوئی، اور وہ بھیڑ بھاڑ تھی میلے میں، بازار میں، تو کوئی جیب کترا تھا، اس نے جیب کاٹ ڈالی۔ اب اس نے پیسے دینے کے لیے ہاتھ ڈالا تو آر پار نکل گیا ہاتھ، آیا بیچارہ سودا کینسل کر کے، راستے میں پھر مل گیا وہ اللہ کا بندہ، پوچھا گھوڑا کہاں ہے؟ تاکہ انشاءاللہ میں گیا بازار میں، اور انشاءاللہ میں نے سودا کیا گھوڑے کا، اور انشاءاللہ اتنے پیسے میں طے ہوا، اور انشاءاللہ میں نے ہاتھ ڈالا جیب میں تو انشاءاللہ ہاتھ باہر نکل گیا، اور انشاءاللہ میں بازار سے باہر نکل گیا، اب انشاءاللہ بعد میں بولوں گا۔ ایک مرتبہ نہیں بولا، اللہ کے بندے بولتے ہیں۔ ہمارے تو ہر کام میں بندگی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے قرآن میں کہ جہاد کی ضرورت تھی اور فوجیوں کی، تو کچھ فوجیوں نے سستی بتائی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میری اتنی بیویاں ہیں، ہر ایک سے تعلق قائم کروں گا، اور ہر ایک سے انشاءاللہ، یعنی انشاءاللہ بغیر مجاہد ہوگا اور وہ لڑے گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ لیکن ان سے بھی انشاءاللہ چوک گئے وہ۔ اب 100 یا 300 میں سے ایک عورت کو حمل ٹھہرا، وہ بھی آدھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی واقعہ لکھا ہے قرآن میں ہماری تعلیم کے لیے، کہ مشرکین نے آ کے 3 سوال کیے کہ روح کس کو کہتے ہیں، اصحاب کہف کا کیا قصہ ہے،
اور ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے، اور بعض روایت میں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تو وہاں تھے، مصر میں کیسے آ گئے یہ لوگ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بتاؤں گا. یہاں بھی رہ گیا بھول سے انشاءاللہ. اب جبرائیل آئے نہیں، 15 دن تک جبرائیل نہیں آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ جب کوئی آئندہ کام کرنا ہو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ آئندہ جو کام کرنا ہو تو انشاءاللہ بولنا. تو ہمیں بھی بولنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی، کہ اللہ چاہے گا تو، اللہ چاہے گا تو. البتہ دعا میں نہیں بولنا ہے، یاد رکھو. دعا مانگے اے اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر دے، ایسا نہیں کہ اے اللہ تیری مرضی ہو تو معاف کر دے، ایسا نہیں. اپنی طلب بتانے کی کہ اللہ معاف کر دے، معاف کر دے. یہاں انشاءاللہ نہیں. اللہ تو اپنا کام چاہے گا تبھی کرے گا، لیکن ہمیں تو دعا اس طرح مانگنی ہے کہ اللہ تو کر ہی دے. خیر، تو وَلَا يَسْتَثْنُونَ انشاءاللہ نہیں پڑھا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس کے فائدے ہیں. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ، ابھی تو مشورہ کر کے سو گئے الارم رکھ کے، تو راتوں رات اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا. وَهُمْ نَائِمُونَ، یہ تو سو رہے تھے، اور کھیت پر ٹڈی آئی یا ایسی جلانے والی بارش آئی، آگ لگ گئی، سپڑا صاف ہو گیا. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، پورا کا پورا کھیت کیسا ہو گیا؟ جلی ہوئی چیز کی طرح ہو گیا. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر صبح سو کر اٹھے تو ایک دوسرے کو پکارنے لگے، بھائی ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا، چلو اٹھو اٹھو جانا ہے. أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ اگر کھیت کاٹنا ہے تو ابھی موقع ہے، چلو کاٹ کے آتے ہیں. فَانْطَلَقُوا، وہ چلے. وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے. کیا؟ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ آج تو ہمارے پاس کوئی بھی مسکین آنا نہیں چاہیے یا آ نہیں پائے گا چونکہ ہم اتنے جلدی جا رہے. وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور یہ سمجھ کر چلے کہ ہم تو کھیتی کاٹنے پر قادر ہے، کوئی ہمارا چھیننے والا نہیں. اب جیسے ہی کھیت میں پہنچے اسی راستے سے جا رہے تھے. فَلَمَّا رَأَوْهَا، جا کے کھیت دیکھا. قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، راستہ بھول گئے. کیا بولے؟ کیونکہ اپنی کھیتی تو پورا کھیت گنے کا بھرا ہوا تھا، یہاں تو کچھ بھی نہیں دکھ رہے تھے، راستہ بھول گئے. کیا کہہ رہے؟ اِنَّا لَضَالُّونَ. لیکن اس میں ایک سمجھدار پھر کہنے لگے کہ یار نہیں، راستہ تو وہی ہے، کل بھی تو اسی راستے سے آئے تھے. بل نحن محرومون، یہ تو ہمارا تو ستیہ ناش ہو گیا، سارا نقصان ہو گیا. لیکن جب 5-10 آدمی ہوتے تو کوئی نہ کوئی تو سمجھدار ہوتا ہی ہے. قال اوسطم، اس میں ایک سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا الم اقل لکم، میں نے کل کہا نہیں تھا تم کو کہ ایسے ایسے مشورے مت کرو. لیکن چونکہ وہ آٹے میں نمک کے برابر اچھے لوگ ہوتے تو اچھے لوگوں کی سنتا کون ہے؟ یا تو جس کی دادا گیری ہوگی اس کا سنیں گے، پیسوں والوں کا سنیں گے، معاشرے میں بہت بڑا دکھتا ہوگا اس کی، کوئی بیچارہ صحیح بات بتائے گا کہ اس کو کیا سمجھ پڑے. ایسا لگے ہر جگہ ایسا ہوتا ہے. لیکن جب نتیجہ سامنے آتا تو یاد آتا ہے وہی کہ یار اس نے کہلا، مان لیتے تو اچھا ہوتا. تو اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا لولا تسبحون، اب ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے لولا تسبحون، تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اللہ سے معافی مانگو، غلط نیت کی تھی، ایک بھول ہوئی ہے، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا. قالوا سبحان ربنا، تو کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، انا کنا ظالمین، قصور تو ہمارا ہی ہے. لیکن اللہ کے سامنے قصور کر کے کیا کہنے لگے؟ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. ایسا ہوتا ہے نا، جب کچھ بگڑ گیا تو تو نے کہلا نہیں ایسا اس لیے ایسا ہوا، وہ کہتا تو نے کہلا نہیں اس لیے ایسا ہوتا ہے. ایک دوسرے پر، چکے میں تو دودھ کا دھوئلا، میں کیسا دودھ کا دھوئلا، تم نے ایسا کہلا نہیں اس لیے ایسا ہوا، اوپر ڈال دیتے دوسروں کے، اپنے اوپر کوئی لینے کو تیار نہیں. اور ہمارے بڑے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ میری وجہ سے ایسا ہوا. حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ سب جانتے،
اپنے مدرسے کے سرپرست رہے، بار بار آئے یہاں. ان کے مدرسے میں ایک دیوار بنائی انہوں نے، بچوں نے، سب نے مل کے دیوار بنائی. پانی آیا، بارش بہت گری تو وہ گر گیا، بہت بارش یعنی بالکل ایسا. تو انہوں نے کیا دعا کی، اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اللہ میری سزا بچوں کو مت دے. اتنا بڑا اللہ والا کیا کہہ رہا ہے، اللہ میری گناہوں کی سزا بچوں کو مت دے. اور اپنے تو اس لیے آدمی کو ہمیشہ اپنا قصور اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے. اللہ جلدی معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے کوئی تعلی کرتا ہے نا تو اللہ کو اچھا نہیں لگتا. بلکہ انسانوں کا بھی یہ مزاج ہے کہ اگر کوئی کہہ دیتا بھائی بھول ہو گئی، مان لیتے سامنے والا، بھائی بھول مان ہی رہا تو سزا کا کیا مطلب، ختم ہو گئی بات. تو اس لیے آدمی کو تعلی نہیں کرنی چاہیے، یہ اچھی نہیں. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، کہنے لگے بے شک ہم ہی حد سے نکلنے والے تھے کہ ہم نے ایسا غلط مشورہ کیا. عسیٰ ربنا، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے اچھا دے گا اور ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے. تو انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ نے پھر ان کو دیا. اللہ کو چھیننے سے تھوڑا کچھ ملتا ہے، اللہ کو ملتا ہے کچھ. یہ تو بندوں کی آزمائش کرتا ہے تاکہ آدمی صحیح رخ پر آ جاوے. اللہ کہہ رہے کذالک العذاب، یہ عذاب کا ایک نقشہ ہے دنیا میں. ولا عذاب الآخرت اکبر، آخرت کا عذاب بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کیا اچھا ہوتا تو یہ سمجھ جاتے. دنیا کا اتنا نقصان برداشت نہیں، آدمی کو نیند نہیں آتی، کھانا نہیں اترتا، تو آخرت کا تو کتنا بڑا. چونکہ دنیا کا نقصان میں تو تلافی بھی ہو جاتی ہے کہ بھئی کسی نے دے دیا، کسی نے بنا دیا، کھانا پینا ہو گیا، گھر کا ہو گیا، جاب کا ہو جاتا ہے. لیکن آخرت میں تو کوئی سہارا ہی نہیں ہے. ہر آدمی کو اپنی بنیاد پر کام کرنا ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھنا چاہیے. اور یہ قصے قرآن میں اسی لیے آئے ہیں. پہلے عذاب کا تذکرہ تھا، مشرکین نہیں مان رہے تھے تو ان کو سمجھایا کہ سمجھ جاؤ اللہ کو عذاب دیتے بھی آتا ہے، تو آدمی سدھر جاتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے. تو یہ جتنے بھی حالات ہیں، دور ہو قریب ہو، ملک میں ہو ملک کے باہر ہو، ہمیں ہر حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. قرآن میں ہے کہ بھئی اطراف میں یا کہیں دور میں کوئی حالات ہو تو آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ میرے وہاں آوے اس سے پہلے میں سنبھل جاؤں. اللہ قریب میں اطراف میں اسی لیے دیتے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرماوے. اور ایک بات عرض کرنی تھی وہ یہ کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وقف ایکٹ کا جو مسئلہ ہے، تو جو ایک کمیٹی بنائی تھی سنسد میں، تو سنسد کی جو کمیٹی ہے اس نے یہ طے کیا ہے کہ پبلک سے رائے لیں گے. تو اس لیے مسلم پرسنل لاء کا وہ ویڈیو بھی ہے اور کاغذ بھی ہے اور QR کوڈ کیا بولتے ہیں اس کو، وہ بھی ہے، اس کا ای میل وغیرہ، تو اس کی پوری ترتیب ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی اپنی رائے سبمٹ کرنی چاہیے. ہماری ایک کی رائے سے کیا ہوتا ہے، ہمارا کام جو ہے اتنا کرنا چاہیے. اس لیے جن جن حضرات کو یہ چیز آتی ہے وہ اپنا بھی کرے، گھر میں جتنوں کا موبائل ہے اس میں یہ چیز کرے، اپنے گروپ میں بھی اس کو باقاعدہ کارگزاری لے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری رائے پہنچے اور دشمن کی جو نیتیں ہیں وہ اللہ کرے ہمارے اس ذریعے سے رک جاوے اور ہماری اسلام کی اور مسلمانوں کی جو وقف پراپرٹی ہے وہ بچ جاوے اور اس کا کچھ فائدہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح سمجھ عطا فرماوے. یہ بھی دین کا کام ہے، ایسے سمجھ کر کرے. جیسے پہلے NRC کے موقع پر کیا تو ایسے ہی یہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماوے. سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک